میرا شوہر مولوی تھا۔ ہماری شادی کو پورا سال ہو چکا تھا مگر اس نے ابھی تک میرے ساتھ ہم مستری نہ کی۔ میں جب سامنے جاتی تو کہتا نقاب کر لو، مگر اب مجھے جوانی تنگ کرنے لگی تھی۔ ایک دن شوہر نماز فجر کے لیے اٹھا تو مجھے بری حالت میں سوئے ہوئے دیکھا تو شادی کی پہلی رات میں پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے انیلا، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا، اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دہاڑتے ہوئے پوچھا، انیلا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس طرح کے استفسار پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کر اور بتا، مجھے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دے کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میری پسند کے روسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھتی تو مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب کچھ تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں انیلا کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہے اسے یوں سجا سنور بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ الیاس کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جھوٹی لٹ کو پکڑے بڑی وار فتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا جتنا وہ آج بے تاب نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز الیاس جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ الیاس نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا تھا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں الیاس، مجھے بس ایک ماہ کا وقت دے دیں۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گی، لیکن ان کی قرابت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ میرے کانوں میں الیاس کی آوازیں گونج رہی تھی، وہ مجھے انیلا انیلا پکار رہے تھے، میرے بازو بہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی، شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، مجھے بے حد پسند تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس کے راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ میری ساس اور الیاس میرے سرہانے پریشان کھڑے تھے، میری ساتھ مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ جی اب بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بھی گھر آ گئی۔ میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر مجھے میرے گھر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر پر اب بھی الیاس کے کزن موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کو ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزنز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جو الیاس سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا کہ
بیچاری بے ہوشی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے الیاس سب کے سامنے صفت اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں الیاس کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنستے اور کہکے لگانے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا۔ میں کسی دوری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ الیاس بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میرے ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ الیاس میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہی تھی۔ عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اسی لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الیاس سے بہت تکلف تھی۔ وہ الیاس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نپٹا رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ الیاس آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ اصل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بےتاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو الیاس بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے ایک کپ چائے بنا دو انیلا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے، لیکن الیاس یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی تھی۔ ایک کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار الیاس کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ انیلا تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے، کچھ کچن تھا بھی چھوٹا سا، اسی لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی منہ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس مسلسل شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں تم پر تھیں، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہوگا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھین ہی گیا ہو۔ یہ کہتے وہ میرے اور بھی قریب آ گئے۔ میں پچھلے شیلف سے جا لگی تھی۔ الیاس پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں یہاں کوئی غیر ہے انیلا جس سے تمہارا پردہ ہے؟
میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ الیاس بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے الیاس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے رو بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متمنا الیاس تھے، میں بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے الیاس نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چین لے کہنے لگے، تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابعہ کو دے دیے۔ ناشتہ کا بھی اسی سے کہنے لگی۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی۔ الیاس کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برتتے، لیکن میری پر اس وقت بنائی جس میں نے رابعہ کو الیاس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر الیاس کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب الیاس آفس سے واپس آتا تھا، اسی وقت رابعہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی۔ جیسے ہی الیاس اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی، وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی، کیونکہ الیاس خود اسے اہمیت دے رہا تھا، اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہی تک محدود نہیں تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے ناؤں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے تھے۔ مجھے دیکھ اور رابعہ کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی، لیکن الیاس بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی رابعہ سے باتیں کرتے رہے، جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دورہ پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت الیاس کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا، اور نہ بتاتی تب بھی رابعہ نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور الیاس میں جو کچھ بھی تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ رابعہ درمیان میں آئے۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رابعہ کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تم واپس چلی جاؤ۔ لیکن یہ الیاس ہے، یہ اسے منع کیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ الیاس کیوں چاہتے تھے کہ وہ جان سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھی، میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ الیاس مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوشی فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ محبت اسے رابعہ سے تھی، اور رابعہ اس کے کہنے پر ہی جہاں رکی ہوئی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ جب میری ساس میرے پاس آئی کہنے لگی، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ الیاس رابعہ کی باہوں میں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرا سانس پوری طرح سے
چل رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ الیاس اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان سے ہوئے۔ کہنے لگے کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا الیاس، آپ آج کے بعد رابعہ سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے دیا۔ کہنے لگے کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا آپ کے دل میں رابعہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں نے رابعہ کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اسی لیے میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جو برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ الیاس، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے بس یہی سننا چاہتا تھا میں، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اس لیے میں نے رابعہ کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ انیلا، رابعہ میری سگی بہن ہے، حالانکہ کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے امی نے رابعہ کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اس لیے میں نے رابعہ کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ الیاس میرے پاس آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہ پائی کیونکہ اپنی زبان سے ظاہر کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میرے خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ الیاس کو پتہ چل گیا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر الیاس بے حد خوش تھے۔ کچھ دن بعد رابعہ بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم الیاس کو ہوگا تو تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو ماہ گزر گئے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ الیاس، مجھے جلد ہی پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس گیا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔ میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ الیاس البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی الیاس اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لے کر دیے۔ میرا دل بے حد چین تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الیاس سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ انیلا، بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جڑواں بچے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھی۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میری یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات الیاس کو پتہ چل گئی، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی مجھے اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی، جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف۔ میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سمجھ کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ الیاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت، میرا سچ الیاس کو پتہ چل چکا تھا۔ الیاس کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس الیاس سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی
اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ الیاس نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ الیاس جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں لال سرخ تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے۔ کتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ الیاس کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو انیلا، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم نے اچھا نہیں کیا نیلا، تم جانتی تھی میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر الیاس کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں بن نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں الیاس سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو زہر ہے، پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی۔ اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو الیاس اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھی جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، الیاس مجھے ان کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ الیاس کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وراثت نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہے کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، میری ساس کے گلے لگ گیا، کہنے لگا، ماں میں بانجھ مار دوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ الیاس نے ہر بات خود کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری اور جمع کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے الیاس کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیا تو کہنے کو کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر الیاس بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا؟ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو انیلا، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے الیاس جیسا شوہر ملا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب رشتوں کی بنیاد اور انتہائی اہم ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیاد، اکائی اور اس کے بگاڑ یا سنوار کا اہم ذریعہ ہے۔ یہاں حقوق و فرائض کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رشتے کو مضبوط بنانے والے عناصر زیر بحث ہیں۔ میٹرکس دور میں ہر نوجوان بعض خوبصورت بیوی اور دوشیزہ امیر و کبیر ساتھی کی تلاش میں ہے۔ اگر یہی دو اصول زندگی کا ساتھ چننے کے لیے اہم ہوتے تو آج بات ناخوشگوار بہمی، ازواجی تعلقات، لڑائی جھگڑے اور پھر عدالتوں میں علیحدگی کے لیے کیے گئے لاتعداد کیسز تک نہ پہنچتی اور خوبصورتی یا دولت پہ اکتفا کیے ہوئے زندگی گزارتی جاتی۔ جیون ساتھی چننے سے پہلے کسی میرج کاؤنسلر یا عالم دین سے مشاورت ضروری ہے۔ دوسری طرف جو دو شریک حیات اپنے رشتے سے مخلص ہیں اور اس خالص اللہ کی رضا کے لیے
اس کو نبھانے کی تگ و دو کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔